الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا، پیچھے ذکر تھا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل میرے احسان یاد کرو۔ تو یہاں بنی اسرائیل سے اللہ نے خطاب فرمایا کہ اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ کیونکہ یہ قرآن جو تمہارے پاس کتابیں ہیں، یہ قرآن ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، نیکی ہو یا برائی ہو، ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو، پیروی کرنے والوں کے عمل کا یا تو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا۔ کیونکہ اس کی ابتدا اچھے طریقے سے کی گئی یا برے طریقے سے کی گئی، اچھائی کے لیے کی گئی یا برائی کے لیے کی گئی۔ اگر اس کام کی ابتدا اچھائی کے لیے کی گئی ہے تو یقیناً اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی بری بات پھیلا دی، کوئی برائی کا آغاز کر دیا اور لوگ پھر اس پر چلنے لگے اور تمہاری پیروی کرنے لگے تو اس کا عذاب تمہیں بھی ہوگا، پھر جو لوگ پیروی کریں گے انہیں بھی اس کا عذاب ہوگا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کے ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے انہیں بھی ثواب ہوگا، اور ان کا ثواب اس ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اور جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کو بھی پورا پورا ملے گا، اور اس ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے انہیں اس راستے پر لگایا ہے۔ اور فرمایا جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے انہیں بھی گناہ ہوگا، اور ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر ہوگا جس نے برا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی مصیبت بندہ اپنے گلے ڈال لیتا ہے اور لے لیتا ہے کہ کوئی بھی برا کام شروع کر دیا اور برائی کے راستے کو اختیار کر دیا، اور لوگ پھر اس کی پیروی کرنے لگے، اس کے پیچھے چلنے لگے، تو خود بھی عذاب میں مبتلا، اور جو لوگ اس کی پیروی کریں گے تو وہ بھی گناہ گار، اور ان کا عذاب بھی، گناہوں کا عذاب بھی اس کے اوپر پڑے گا۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے اور لوگ پھر اس اچھے کام پر، اس کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اس کی پیروی کرتے رہتے ہیں، اسے بھی ثواب ملے گا۔ جو لوگ عمل کر رہے ہیں انہیں بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے فرمایا نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ ابتدا کرنے والا ابتدا کیسی کر رہا ہے۔ اچھی ابتدا کر رہا ہے تو اسے ثواب ملے گا، بری ابتدا کر رہا ہے تو اسے عذاب ملے گا۔ جو لوگ اس کی جس حساب سے پیروی کریں گے ان کے عمل کا دار و مدار بھی اسی پر ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر برے کام سے بچائے، بری ایجاد سے اللہ تعالیٰ بچائے، لوگوں کی گمراہی سے بچائے، بلکہ اللہ رب العالمین ہر اچھا کام کرنے اور اچھے کام کی ابتدا کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے۔
آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا۔ اور یہاں ان آیات سے کون سی آیات مراد ہیں؟ وہ تورات اور انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور علامات لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات لکھی ہوئی ہے اور حضور کی نشانیاں لکھی گئی ہیں، تو وہ لوگ ان سرداروں کو تو چھوڑ دیں گے، پھر تو حضور کی پیروی کرنے لگ جائیں گے، پھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے اور ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، ان کی پیروی چھوڑ دیں گے۔ جب یہ لوگ ان کی اتباع اور پیروی چھوڑیں گے تو ظاہر ہے وہ نذرانے اور وہ جو وظیفے ملتے تھے انہیں، وہ تو پھر لوگ ان کو نہیں دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، یعنی میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، بلکہ جو حق ہے وہ بتاؤ، جو سچ ہے وہ بتاؤ، حقیقت سے لوگوں کو روشناس کرو۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں نہ بیچیں۔ تو اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ جو یہودی علماء تھے وہ اپنے باطل نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنیاد پر اپنی کتاب میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تھا اور حضور کی عظمت و شان کا ذکر تھا۔ چھپاتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ انہی یہودیوں کی بات ہے نا جو حضور کے دور میں تھے، قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، یہودی آ کر اعتراض کرتے، یہ ان یہودیوں کی بات ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے، مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف سے واقف بھی تھے، ان کے علماء واقف بھی تھے، لیکن جب اپنی قوم میں جاتے تھے، اپنی قوم میں جا کر کوئی پیغام دیتے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات نہیں کرتے تھے، جو کچھ وہ پڑھ چکے وہ نہیں لوگوں کو بتاتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھا وہ نہیں بتاتے تھے، اس ڈر سے کہ لوگ ہمیں تو چھوڑ دیں گے، پھر تو ان کی پیروی کرنے لگ جائیں گے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان اسلام ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپاتے، جو اوصاف ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے ان کو بھی بیان نہیں کرتے تھے، اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کرتے تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے، اپنی طرف سے غلط باتیں بھی اس کے ساتھ ملا دیا، اگر کوئی تعریفی کلمات کہے بھی تو ساتھ میں غلط باتیں بھی ملا دی۔ حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا ہوتا ہے، حق اور باطل کو جدا کرنا ہوتا ہے، مالی اور ذاتی مفاد کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا، یہ علماء کا کردار ہوا کرتا ہے۔ تو یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو بھی اپنی حالت پر غور کرنی چاہیے کہ جن کا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے معاملے میں راستہ کوئی اور ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کی بات آ جائے گی تو یہ بات نہیں کریں گے کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں محبت رسول نہ بیٹھ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ویسے نہیں کریں گے جس طرح ذکر کرنے کا حق ہے کہ کہیں لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن کر پھر حضور سے عشق کرنے لگ جائے اور محبت کرنے لگ جائے۔ تو اس دور میں بھی ایسے علماء اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی بات آئے گی ان کا رخ کہیں اور ہوگا، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ پھر ان کا طرز عمل کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ پہلے یہودی یہی معاملہ کرتے تھے، اب بعض مسلمان بھی یہی معاملہ اختیار کر رہے ہیں کہ جب تعریف کی بات آئے گی، جب ذکر کی بات آئے گی، عظمت و شان کی بات آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و معجزات کی بات آئے گی،
تو پھر کما حق کو اس کو نہیں بیان کریں گے، اپنی بات کر کے بات کا رخ موڑ کر کہیں اور کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو باطل سے جدا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بیان کرتے تھے۔ مثلا اپنے پیروکاروں کو کہتے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ دوسروں کے لیے نبی ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گھڑی ہوئی تھیں جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے تھے، اور جناب حق و باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے وہ اختیار کرتے تھے۔ اور عوام کل انعام، عوام تو مثل جانور کے ہے کہ جانور کو جس طرف ہانک کے لے جاؤ گے وہ چلا جائے گا، تو عوام تو رہنمائی لیتی ہے، عوام کو جیسی رہنمائی ملے گی عوام اسی راستے پر چلے گی، تو وہ جیسی رہنمائی کرتے تھے عوام اسی راستے پر چلتی تھی۔ تو علامہ خازن علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور حق کو چھپائے نہیں بلکہ واضح کرے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہوتا ہے۔ جب آپ حق بات کو جانتے ہیں تو پھر آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں اور واضح بھی کریں، اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے صحیح معنوں میں اس کے معنی اور مفہوم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر ہے اور ہر چیز اسی طریقے کے مطابق واضح الفاظ میں بتائی جائے گی، تبھی لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ مطلب کی باتیں بیان کی جائیں اور جو مطلب کی باتیں نہ ہوں یا اپنی طبیعت پر گراں گزرے ان کو چھپا دیا جائے، تو یہ تو پھر قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ بھی ناانصافی ہے کہ حق بات کو چھپا رہے ہیں اور باطل بات کا پرچار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن پاک بیان کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔